اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت 83 سے ہو رہا ہے۔ سابقہ جمعہ کو خصوصی درس تھا، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے یہ عرض کر دوں کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا، اور ویسے تو قرآن کریم کا بنیادی نقطہ اور بنیادی تعلیم مکافات عمل ہے۔ وہ زور ہی اس پر دیتا ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرے اور صحیح منزل پر پہنچ جائے۔ ہر راستے کی منزل متعین ہے۔ یہ اس کے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ یہ اختیار کرتا ہے۔ اب جو فرق پڑتا ہے انسان اور انسان میں وہ یہی ہے، کچھ انسان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکافات عمل کوئی شے نہیں ہے، انسان خود ہی اپنے لیے ایک راستہ تجویز کرے، خود ہی اپنے لیے منزل تجویز کرے، اور اس کے بعد کوئی غلطی ہو جائے اس کی تصحیح کرے۔ کوئی قوانین ایسے نہیں ہیں کہ جس سے یہ متعین طور پر عمول ہو۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ ایک قانون ہے قرآن کی روح سے، یہ ایک اصول ہے جو غیر متبدل ہے۔ تو ایک نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر یہ یقین ہو کہ واقعی یہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، جو جی میں آئے کرتے جاؤ، اس کے لیے اگر تدبیر آپ کر لیتے ہیں، مختلف خدشات اور خطرات کے راستے بند کر لیتے ہیں، تو پھر راوی عیش لکھتا ہے، کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی اور غلط نتیجہ نہیں۔ تو یہی ہے اصل میں بنیادی تعلیم جو ہے قرآن کی۔ اسی کے مطابق بات چلی آ رہی تھی کہ تم جو یہ ذرائع پیداوار کو جنہیں ہم نے مخلوق کی پرورش کے لیے بنایا ہے، خدا کی طرف سے یہ پیدا بھی کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے تمہیں مفت ملے ہیں، اور یہ مخلوق بلکہ ہر ذی نفس کی پرورش کا ذریعہ معاش ہے، انہیں تم اپنی ملکیت تصور کر لیتے ہو اور اس کے بعد حاجت مندوں کو اس سے محروم کر دیتے ہو۔ یہ غلط راستہ ہے جو تم اختیار کرتے ہو، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اور وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی خارج سے قوت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اگر ہم تباہی آنے والے اسباب، ذرائع اور راستوں کو روک لیں اور وہاں انتظامات ایسے کر لیں کہ وہ نہ تباہی آئے، تو پھر کوئی تباہی نہیں آ سکتی۔ یعنی بات اتنی ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی قوانین ہیں انسان کے اوپر کہ جس سے شر کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے اور خیر کا نتیجہ بھلائی ہوتا ہے؟ ہیں ایسے قوانین یا نہیں؟ یہ ہے ساری بحث جو چلی آ رہی ہے قرآن کی تعلیم کی۔ اسی سلسلے میں وہ یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ، جسے عام اصطلاح میں جنت کی خوشگواریاں کہا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ وہ تباہیاں کہ جنہیں جہنم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چلی آ رہی تھیں۔ قرآن کا انداز یہ ہے، اور یہی طریق ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی ایبسٹریکٹ قوانین یا اصول ہیں، محسوس نہیں ہیں، وہ انہیں دلائل سے تو سمجھاتا ہے، لیکن وہ اس سطح کے اوپر جہاں لوگ دلائل سے زیادہ محسوسات سے
علم حاصل کرتے ہیں، محسوسات کے ذریعے سے اچھی طرح سے بات سمجھتے ہیں، تو وہ محسوسات کے ذریعے سے بھی سمجھاتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عمل اور نتیجے کو سمجھانے کے لیے عام طور پر کھیتی کی مثال دیتا ہے، دانے کی، اور دانے میں سے جو فصل پیدا ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ وہ چلا آ رہا ہے یہ کہتا ہوا، اور اس نے یہ بتانا ہے کہ تم خود اس کو جانتے ہو، دیکھتے ہو کہ ایسے قوانین ہیں کہ جن کے ہاتھوں تم مجبور ہوتے ہو، تم کسی طرح سے ان کو دور نہیں کر سکتے، ان کے نتائج کو، وہ آ کر رہتے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ محسوس مثال دیتا ہے، اور محسوس مثال ایسی دیتا ہے کہ جس سے کسی کو نہ انکار کی مجال ہے نہ انحراف ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ کہتا ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ کوئی ایسے خارجی قوانین نہیں ہیں جن کے تابع زندگی بسر کرنے پہ ہم مجبور ہیں، تو کہا ذرا فرمائیے یہ کہ مریض جب آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جان اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت تم کبھی نہایت یاس اور نا امیدی سے مریض کی طرف دیکھتے ہو، کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، بس تمہارا کچھ نہیں چلتا، اس وقت ہمارا قانون تم سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس مریض کے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس پہ تمہارا اختیار نہیں، تم ہی صاحب اختیار ہو، تو پھر تم اسے مرنے سے بچا کیوں نہیں لیا کرتے؟ یعنی ایک ایسی مثال ہے ہر جگہ جو وارد ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، ہر شخص اسے دیکھ سکتا ہے، اور وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے۔ انتہائی کوشش اور محنت کی جاتی ہے اس مریض کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود مریض بچتا نہیں ہے، موت آ جاتی ہے۔ کہا کہ یہ جو ایک قانون ہے کہ وہ موت آ جاتی ہے، اسے تم اپنی ہزار کوششوں، ہزار خواہشوں کے باوجود اسے ٹال نہیں سکتے، تو تمہاری بے بسی ہے نا اس میں۔ جو بھی وہ قوانین ہیں وہ اپنا نتیجہ برآمد کر رہے ہیں نا۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، کوئی ایسا قانون خارجی نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں اختیار نہ ہو، تو تم اسے پھر موت سے بچا کیوں نہیں لیتے؟ کہا یہ مثال ہم نے تمہیں دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے قوانین یہاں کار فرما ہیں، ان کے مطابق نتائج نکلتے ہیں۔ یہ محسوس دنیا کی مثال، محسوس زندگی کی مثال ہے، اور اسی قسم کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ جسے آپ انسانیت کی دنیا کہتے ہیں، اخلاق کی دنیا کہتے ہیں، عدل و انصاف کی دنیا کہتے ہیں، وہاں بھی اسی قسم کے قوانین ہیں، اور اسی طرح سے ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ظلم اور استبداد کا نتیجہ یقیناً تباہی اور بربادی ہے۔ اس وقت تم نہیں مانتے، لیکن جب وہ آتی ہے تباہی اور بربادی تو تم پھر اس وقت اسے روک نہیں سکتے۔ اتنی سی بات ہم یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام کر لو کہ وہ تباہی نہ آئے۔ اور وہ اسی طرح سے جیسا کہ بات اس نے یہ شروع کی تھی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تو تم اپنے گھر بار کا، بال بچوں کی ربوبیت کا، پرورش کا انتظام کرتے ہو۔ خدا کا نظام یہ ہے کہ عالمگیر ربوبیت ہونی چاہیے، دنیا میں کوئی ذی نفس اور کوئی انسان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس کے تابع وہ مثالیں دیتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور یہاں کہا کہ جس طرح سے یہ ہمارا قانون ہے کہ مرض جب شدت اختیار کر جائے
تو پھر موت لازمی آ جاتی ہے۔ اسی